ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کوکب صاحب جو ہیں اپنے آئیڈیاز جو ہیں ہم سے شیئر کر رہے تھے اور اپنی آواز جو ہے حکمرانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے تھے. ریلوے کی کچھ ہم بات کر رہے تھے کہ ریلوے کے نظام میں کافی بہتری آئی ہے اور انہی کی زبانی جان لیتے ہیں کہ یہ کتنا بہتر محسوس کر رہے ہیں ریلوے کے نظام کو. دیکھیں یہ شیخ رشید صاحب بڑے ڈائنامک آدمی ہیں بالکل, اور یہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو پورے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے دو چیزیں ان کے ذہن میں تھیں کہ ایک تو مسافر ٹرین, کیونکہ بسوں میں لوگ لد کے جا رہے ہیں, ایک اچھی ٹرین جو کہ پوری دنیا میں ہے کہ آپ ٹرین میں چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, مان چلا آپ کو بہترین ٹرینیں مل رہی ہیں. اور انہوں نے اور انڈیا چلے جائیں تو آدھی انڈیا ایسا لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں, ان کے پاسز بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے صبح آتے ہیں شام میں جاتے ہیں اور انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے. اسی طرح شیخ رشید صاحب چاہتے ہیں کہ ریلوے کے نظام میں تبدیلی آئے اور جو آپ یہ دیکھتی ہوں گی بچپن میں کہ مال بردار گاڑیاں جاتی ہیں, بالکل بالکل, ہاں آج وہ مال بردار گاڑیاں ان کا ارادہ ہے چلانے کا. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جو 40 فٹے کنٹینر شہروں کے اندر سے جاتے ہیں, ٹریفک جام کی صورتحال ہے, یہ ٹرانسپورٹرز جو کہ ایک اپنی بعض وقت 40 فٹا کھڑا کر کے اور وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں, اس سے بھی ہٹ کے کہ لوگ ان حادثات میں جب وہ 40 فٹ کنٹینر کے نیچے آتے ہیں, ٹریلر کے نیچے آتے ہیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کی کوئی جان اس ٹریلر کے نیچے آنے والے کی بچا نہیں سکتا. صحیح بات ہے. تو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہوگا کہ اگر یہ آپ کا بار برداری کا جو نظام ہے یہ ریلوے پہ چلا جائے, صحیح, پھر اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک اور فرق بھی پڑے گا کہ جہاں حادثات میں کمی ہوگی وہاں آپ کی روڈیں جو آئے دن ٹوٹ جاتی ہیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کوکب کے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ہے وزن سپوز 40 ٹن, وہ 140 ٹن ڈال دیتے ہیں. صحیح. اب 140 ٹن لے کے وہ جب روڈ پہ چلے گا تو روڈ کی جو اسٹرینتھ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہائی وے موٹر وے نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, یہ بھی ہماری سجیشن تھی. صحیح. اور اس کو انہوں نے کہا کہ اب کانٹے پہ لے آ کے چیک بھی کر لیتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وزن کتنا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ گاڑی ضبط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے روڈوں کو بنانے کی جو اس کے اوپر پیسہ حکومت کا لگتا ہے, عوام کا جو پیسہ ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس کی مرمت پہ جو ہے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں حکومت پاکستان کے, اور اس کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے نئی روڈیں نہیں بن سکتی. کمیونیکیشن نظام جو ہے ہمارا بالکل وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے تو اس لیے کیا ہے کہ ہمارے جتنے اچھا اس میں ٹرانسپورٹر ذرا تھوڑے سے وہ ہوں گے کہ ان کا جو یہ چل رہا ہے وہ سسٹم ختم ہو جائے گا. بس والے کہیں گے سب کا اپنا جو دہاڑی ہے وہ کم ہو جائے گی کہ جی وہ یہ ہو جائے گا, اور وہ جو ہے وہ ٹرینیں اگر اچھی ہو جائیں گی تو ہماری بسوں میں کون بیٹھے گا. دیکھیے جب مرضی چاہے ان کے کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں, جب مرضی دیکھو مونوپلی ہے نا, اور مونوپلی جو ہے وہ ہمارے یہاں اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اس کا توڑ ہونا چاہیے جو بہترین ریلوے ٹریفک کے نظام سے میسر آ سکتا ہے. اور یہ تو ایک ایسا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس تو گاہک کھڑا ہوا ہے نا, یہ ایک ایسا بزنس ہے گورنمنٹ کا کہ جس میں کمائی کر سکتے ہیں, نہ یہ کہ نقصان. پہلی حکومتوں میں نقصان ہوتا رہا. اسی طرح پی آئی اے لوگ کہتے ہیں بھائی تو پرائیویٹ اگر وہ اس کو نقصان میں تھی, اس کا مطلب پاکستان میں کاروبار نہیں ایئر لائن کا, اور دوسری پرائیویٹ ایئر لائن فائدے میں جا رہی ہے, ہماری جو ایئر لائن ہے وہ نقصان میں. نقصان کی وجوہات بھی بتاتا چلوں آج. عدل اعلانیہ کیا کرتے ہیں, اب پی آئی اے کا ایک ملازم, بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے کیونکہ میں نے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں, بالکل اس میں کیا ہے وہ سچ ہے, وہ بات ہے. بات یہ کہ میں نے دیکھا, آبزرو کیا, انہوں نے کہا صاحب آپ جیسے کسی جو امپلائی ہے جو وہاں پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے بورڈنگ دے رہا ہے, اس نے کہا کہ جی اچھا میں فلانی تاریخ کو بیٹھا ہوں, تم نے اسلام آباد جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, بورڈنگ تو میں نے ایشو کرنی ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جو کہ ان کو بورڈنگ پاس دے گا وہ آدمی, انہوں نے 2 کے بڑے اور 5 بچوں کے ٹکٹ بنوائے ہیں, سارے بڑے, تو لاس کیسے نہیں ہوگا. وہاں کا جو کاؤنٹر ہے پرائیویٹ ایئر لائن کا وہ سب کو چیک کر رہا ہے. پھر میڈیکل میں کھا گئے, جیسے اسٹیل مل کے جو ملازمین تھے نا وہ اپنی اسٹیل مل کو خود کھا گئے. وہ انہوں نے کہا اچھا وہ کیوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو میڈیکل کا جو بل تھا نا ان کا گئے ڈاکٹر کے پاس سے لکھوا لیا, اس کو دوائیں نہیں لینی انہوں نے جو ہے وہ کسی نے جوس لے لیے, کسی نے بسکٹ کے ڈبے لے لیے, کسی نے اور گھر کا سامان
ग्रोसरी का, उससे ग्रोसरी खरीद रहा है। तो खा गए इसको भाई। मैंने कहा कि स्टील मिल हुकूमत ने नहीं तबाह की, हुकूमत ने तबाह नहीं की, तुम लोगों ने तबाह की, क्योंकि मैं उनको भी हाल देखता था कि क्या है। तो इसी तरह पीआईए को है एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत। ये काम है फौज के जो जनरल साबिक है ना उनका, कि वो जाएं। जैसे सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना, अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अगर सीईओ की किसी की, मैंने नहीं देखा उनका सैलरी स्लिप, कहते हैं कि 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए। हाँ सही। तो अगर भाई 8 लाख रुपए उसकी है तो वो काम क्या कर रहा है? हेल्थ के ऊपर क्या काम कर रहा है? इसको यहाँ पे जो हमारे जितने भी सरकार हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनको नकील देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान चला कि वो एक आदमी, हमारे एक दोस्त है, उनके वालिद 1 महीने तक तकरीबन वो जो है वेंटिलेटर पर पड़े रहे और आखिर में एक्सपायर हो गए। तो उनको यही दिलासा देते रहे कि भाई ये जो है कल आपके वाले सही हो जाएंगे, कल आपके वाले सही हो जाएंगे, और आप वेंटिलेटर से नहीं हटाए, पैसे बनाते रहे। तो ऐसे टेस्ट लिखना है। एक डॉक्टर नहीं, यहाँ पे क्या है, माफिया है डॉक्टर। वो मैं तो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहता, हालांकि मेरी खुद की बेटी भी डॉक्टर है, मगर मैं उसको डॉक्टर, मैं कहता हूँ भाई देखो डॉक्टर वो है। और जब मैंने उसका एडमिशन दिलाया था तो मैंने उसको कहा था कि तुम मसीहाई का किरदार अदा करोगी तो डॉक्टर बनना, नहीं तो इसके बजाय एमबीए कर लो। सही। तो उसने कहा नहीं जी, जिस तरह आप कहेंगे। तो उसने डॉक्टर किया, तो मगर क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर्स कमीशन एजेंट बन गए। बिल्कुल सही एक बात बहुत बड़े है। डॉक्टर ये तो मैं आपकी बात से 101% इत्तेफाक करती हूँ। सही। दवाइयों में पैसे बराबर वाली मेडिकल स्टोर पे, उस पे यही मैंने आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या है कि आपने कुछ भी है उसके पास टेस्ट के लिए गए, उसने 5 टेस्ट लिख दिए। अरे भाई उससे गुर्दे का टेस्ट ले लो, उसके बजाय आप और भी ले रहे हो, ब्लड प्रेशर के भी ले रहे हो, शुगर के भी ले रहे हो, फलाने का भी ले रहे हो, दिमाग का भी ले रहे हो। 12-15 टेस्ट लेबोरेटरी के साथ वो जाते हैं। स्लिप किसकी है सर? वो फलाने डॉक्टर की। फौरन उसमें डांटते हैं, देखें आप, वो आपका नाम बाद में लिखेगा, पहले लिखेगा किसका? डॉक्टर का। अब डॉक्टर के सब महीने में जितने टेस्ट रेफर किए उसने, उसमें उसका कमीशन चला गया कि सर बहुत शुक्रिया, एक गिफ्ट भी है और ये चेक आपका कैश का है, ताकि आपको किसी को पता ना चले कि हमने आपको कोई वो दिया है। एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे लेबोरेटरीज, जगह जगह मशरूम ग्रोथ हो गई है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन बैठा हुआ है। तो ये आपने देखे, आपकी अभी मुझे मालूम हुआ कि आपकी वालिदा बीमार रही, तो आपको पता चला होगा कैसे कितनी उससे अजियत से गुजरते हैं। और वो दवाई देनी होती है कुछ, और उनको कुछ देते हैं कि बुखार हुआ, वो नमोनिया में हो जाता है। और फिर नमोनिया, अल्लाह ताला ने जिंदगी बचाई आपकी वालिदा की। बात यह है कि ये गलत हाथों में जब खेलता है आदमी, तो फिर वो जो है ये हमारे डॉक्टर्स, असल में डॉक्टर्स का जो है ना, जैसे कसाई है रोजाना जमा कर रहा है, इसी तरह उसको कहते हैं यार आया पेशेंट, मुझे इससे क्या हमदर्दी भाई। और पहले ये कहते हैं कि आप काउंटर पे इतने पैसे जमा करा दो, पेशेंट को बाद में देंगे। यार पैसे तो आ जाएंगे, पेशेंट चला गया तो वो कहाँ से आएगा? ये तो सोच ही नहीं है ना, सोचते ही नहीं है। कहते हैं कि डॉक्टर मसीहा होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब ये सब किताबी बातें रह गई मेरे ख्याल में। मैं आपको बताऊं, कमर्शियल इदारा है, जितने हॉस्पिटल हैं कमर्शियल, आपसे मुखलिस तो कोई है नहीं। उन्होंने कहा जी आप लेके आएगा, आज फलाने 4 काउंटर खुले हुए हैं, 4 काउंटर भी रश लगा हुआ है, 20-20, 25-25 आदमी खड़ा हुआ लाइन में। अब वही हो गई ना, कैटेगराइज कर दिया, अमीरों के लिए अमीर अस्पताल, गरीबों के लिए गरीब अस्पताल। अगर कोई अमीर है तो बस उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, जो बेचारा गरीब है बेचारा लाइन में लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो ये चीजें बहुत हो गई हैं ना। गरीब तो बेचारा, जो गरीब अगर किसी घर में गरीब पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया वो गरीब के घर में, तो ये समझे कि उसको दुनिया में दोज़ख मिल गई। बिल्कुल। क्यों? वो उसको महंगाई का सामना, उसको पढ़ाई का सामना, उसको डॉक्टरी का सामना, उसको हर चीज का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा वो दुनिया में दोज़ख के अजाब से गुजर रहा है। अगर हम एज कंपेयर करें अपने मुल्क को दूसरी कंट्रीज से, तो हम देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज में कितनी मतलब सहूलतें दी जाती हैं। अरे कितनी सहूलतें, वहाँ पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो गए, कब सारा कुछ हो गई, एजुकेशन, तालीम जिम्मेदारी है हुकूमत की, हेल्थ की जिम्मेदारी हुकूमत की। अभी मेरे एक कनाडा में एक दोस्त है, उनके हमारे साथ ही हॉस्टल में रहे हैं, उनकी वालिदा को उन्होंने बताया कि भाई वो तबीयत ख़राब थी, बल्कि एक दफ़ा मैंने फ़ोन पे बात भी की, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार तुम बड़े केयर कर रहोगे, तुम्हारी 3-4 बहनें भी वहाँ पर हैं। वो कह रहे हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम बड़े वैसे आदमी हो, तुम अपनी माँ की केयर नहीं करना है। यहाँ पे
ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سے زیادہ کیئر تو بھائی یہ حکومت کر رہی ہے. اس کی باقاعدہ انہوں نے نرس رکھی ہوئی ہے, اس کا خرچہ وہ دیتے ہیں, ان کو ہر چیز کیئر کرنے کی. ہم تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں امی ٹھیک ہے آپ خیریت سے, نے کہا ہاں بیٹا صحیح ہے, ٹریٹمنٹ صحیح چل رہا ہے, ہاں جی صحیح چل رہا ہے. گھر پہ آ کے نرس کا باقاعدہ 24 گھنٹے میں 4 نرسیں چینج کر رہے ہیں, اور ان کو ٹریٹمنٹ حکومت کی طرف سے فری. آنا جانا. اب میں دیکھتا وہاں پہ امریکہ گیا, میں نے کہا بھائی یہ یلو ٹائپ کی ایک تو 2 بسیں نظر آئیں, ایک بس نظر آئی مجھے وہاں پہ کوکا, وہ کون سی تھی, اسکول بس یلو کا, جو میں نے آ کے یہاں پہ کہا اپنے ڈی آئی جی ٹریفک سے بھی اور امیر شیخ صاحب سے بھی کہ یہاں بسیں اسکول کی, تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ اسکول کی بس جا رہی ہے. اچھا اسکول کی بسیں یہاں پہ کیا ہیں, اب دیکھیں آپ کیا نظام ہے. اسکول کی بسوں میں سلنڈر لگائے ہوئے ہیں, پیسے لے رہے ہیں پورے ٹرانسپورٹ. اچھا 3rd کلاس بسیں جو ہے نا, 2 ریجیکٹڈ روڈ سے ہٹائی بھی بسیں جس کو حکومت روڈ پہ چلنے کے, وہ فٹ فار کا ہے. اسکول کی تمام بچوں, آپ کے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اسکول کی وینس 3rd کلاس, جس کے ہل رہا ہے, ٹکر آوازیں آ رہی ہیں, بچے بیٹھ رہے ہیں, بھرا ہوا چلا جاتا ہے. بہت بڑا جانی نقصان پہنچ سکتا ہے, ثابت ہو سکتا ہے. ہوا ہے, بچے اپنی جانوں سے چلے گا, سلنڈر پھٹتا ہے ٹھک. اور گرمیاں آ گئی ہیں اب تو اور اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. جی نے ایکشن لیا تو روڈیں بلاک کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ایسے لوگوں کو جو روڈیں بلاک کرتے ہیں اٹھا کے بند کر دیں, ان کو دوسرے شہر میں, مطلب ان کو اتنی زندگیوں کا خیال نہیں ہے کہ یار ہم اتنی زندگیاں لے کر جا رہے ہیں. ہے احساس نہیں ہے نا. احساس یہ ہے کہ بس مجھے جو ہے وہ چھٹیوں میں بھی اپنا ٹرانسپورٹ کی فیس مل جائے, مجھے چھٹیوں میں بھی جو ہے میں اپنی پکنک پہ بھی گاڑی لگا لوں, اور اسکول کے بچوں سے کہیں سے پیسے بنا لوں بس. یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے پہ نہیں آتا. یہاں پہ یہ وہی نا سلسلہ یوں ہی ختم ہوگا کیونکہ بے روزگاری سبزی والے سے لے کر اور اوپر تک, مجھے جتنے بھی نظر آئے, سبزی والے کو دیکھا آپ نے پانی چھڑک رہا ہے, پھل والے کے پاس چلے جائیں, وہ جو ہے آپ کو جو آپ نے 1 درجن کیلے لیے, 2 کیلے تو آپ کو ویسے ڈال دیے سڑے گلے, سیب لے لیے تو اس میں سے 2-4 سیب سڑے. آپ نے اچھا گاڑی میں بیٹھ کے لوگوں کی عادت ہے اتر کے تو لیتے نہیں ٹھیلوں پہ, تو جو جاتا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہاں بھائی کیا کلو دیا اس نے, اچھا جہاں سے آپ نے کہا یہ چیزیں اٹھائیں, اس نے ریٹ بڑھا دیے. 200 روپے اگر وہ آپ کو دے رہا ہے کنو درجن, تو کہے گا بھائی میں تو 300 روپے دوں گا, آپ چھانٹ کے لے رہے ہیں. تو یہ سسٹم یہاں پہ جب تک ایک دوسرے کا گلا کون کاٹ رہا ہے, عوام ہی کاٹ رہی ہے ایک دوسرے کی. میں نے ایک پلمبر آیا میرے گھر پہ, اس نے کہا کہ وہ نل لیک ہو رہا تھا, میں بلا کے لے کے آ گیا, اس نے دھاگا لپیٹا, ان سے کہنا 200 روپے. میں نے کہا یار بھائی خدا کو خوف کرو, دھاگا لپیٹا 5 منٹ بھی لگے 200 روپے. میں نے کہا کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ کہتے ہیں پولیس والے کو رشوت ملتی ہے, فلانا جو ہے وہ اس کی کمائی کھا رہا ہے, حرام کی کمائی, اور یہ حرام کی کمائی ہے کیا, کبھی سوچا؟ کہنے نہیں جی. میں نے سوچو یہ تمہاری حرام کی کمائی ہو گئی, 5 منٹ میں دھاگا لپیٹ کے تمہاری میرے حساب سے جو بنتی ہے وہ 40 روپے سے زیادہ نہیں بنتی, مگر کیونکہ میں طے کر کے نہیں آیا اس لیے میں تمہیں مانگو کے دے دوں گا, مگر گھر جا کے سوچنے 200 روپے کیونکہ میری ہے حلال کی کمائی, تو تمہاری میں سے 200 روپے اور ڈال کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اس نے 5 منٹ سوچا, مجھ سے کہنا صاحب آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. صحیح. میں نے اس کو 40 کے بجائے 50 روپے. اسی طرح سب کی سوچ اگر ہونے لگے تو یہ نظام جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد وہ صاحب ملے مجھے ایک دفعہ, تو کہنا جی, میں نے کہا بھائی خیریت ہے, اب کیسے چل رہا ہے؟ کہنا جی جو میں جگلریز کرتا نا قوم کے ساتھ وہ سب چھوڑ دی, اب میرا بزنس اتنا ہے, یہ دیکھیں 5 آدمی میرے انتظام میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آئے گا تو کیونکہ میں نے مناسب پیسے لے رہا ہوں, کام جلدی کرتا ہوں. لوگ میرے پاس جو پہلے 2 آتے تھے اب ان کی تعداد 8 ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں برکت کر دی. اور دوسری بار کیا ہوا, اس نے سب سے بڑے کہ صاحب اس نے جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جاؤ گے تو ڈاکٹر کو دو گے, تو یقین کرنا میرے بچے بیمار رہتے تھے. جب سے میں نے اس میں حلال کی کمائی شامل کی, میرے بچے تندرست بھی ہوگا, میرے ذہنی ٹینشن بھی ختم ہو. تو یہ سوچ ہے. صحیح بات ہے. اچھا کوکب صاحب, یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ رمضان بھی آنے والا ہے. بینگ اے چیئرمین, کیا سوچا ہے عوام کے لیے, کیا ریلیف فراہم کیا جائے؟ ابھی میرا خیال ہے کافی بڑا پیکج جو ہے حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورز پہ دیا, اور آپ نے بھی دیکھا اخبارات میں بھی آیا, پتہ نہیں 10 ارب کا یا 20 ارب روپے کا پیکج دیا. یہ پیکج جو ہے اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا سارے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی, وہ جا کے لائنوں میں لگائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ پچھلے دروازے سے تمام یوٹیلیٹی اسٹورز کا جو مال ہے وہ مارکیٹ میں نکال دیا جاتا ہے. صحیح.
اچھا اس کے لیے سسٹم میں نے کہا تھا کہ حکومت سے سسٹم بنا بھائی NIC ڈالے فیملی لے گئی یا کارڈ ایک دے دیں جیسے راشن کارڈ ہوتا تھا آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا نظام ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں راشن کارڈ اچھا راشن کارڈ کا نظام کر دیں آپ نے کہا کہ بھائی یوٹیلیٹی اسٹور پہ جائیں اپنا راشن کارڈ پنچ کرائیں اب فیملی وہ نہیں لے سکتی صحیح کیونکہ سبسڈی کا فائدہ کیا کرتے ہیں جیسے اسٹیٹ بینک کے باہر آپ نے دیکھا نئے نوٹ لینے والے خواتین کی لائن لگی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے باہر اگر وہ چینی سستی ہے ایک آدمی 5 دفعہ چینی لے رہا ہے دوسرے کا حق مار رہا ہے دوسرے کا حق مار رہا ہے تیسری دفعہ یہ کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے حکومت کے جو نرخ نکلتے ہیں اور کمشنر کراچی یہ جتنے بھی کمشنرز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اگر وہ نکالتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کی ذمہ داری کس کی کمشنر کی اور اس کی ٹیم کی ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر یہ سب ٹھنڈے کمروں میں سوئے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہم ہی جا کے باہر نکالتے تھے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کمشنر کراچی بڑی اچھی شخصیت آ گئے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھے آدمی ہیں کہ ان کو جب تک یہ بات پہنچے میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ خود نکلیں شعیب صدیقی صاحب خود نکل جاتے ہیں مارکیٹ میں ہاں بالکل تو ان کو کمشنر صاحب کو میں چاہوں گا کہ رمضان کے پہلے دن سے وہ مارکیٹ میں نکلیں اور یہ ایک باقاعدہ ایک ہمارے کنزیومر ایسوسیشن کے ساتھ ہم پوری کراچی میں اعلان کرا دیں گے سوزوکی میں جگہ جگہ لگا دیں گے حکومت کے مقررہ قرضوں پہ مقرر کردہ قیمتوں کے ریٹوں پہ آپ اپنا سامان خرید چاہے وہ فروٹ ہو چاہے وہ اجناس ہوں لسٹیں بھی تو چینج ہو جاتی ہیں امیٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر لسٹیں جو ہے نا لسٹیں بیچی جا رہی ہیں 5 روپے کی لسٹ کیونکہ آپ کوئی کچھ لینے آئے تو وہ لسٹ تو نہیں بولتا کہ بھائی یہ دکھاؤ یہ دیکھنا کنزیومر کا ہمارے صارف کا حق ہے اور صارف اگر اپنی قوت کا مظاہرہ کرے تو میں تھپڑ مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا دکاندار کو میں کہتا ہوں 5 صارف ہیں ایک دودھ والے کی دکان پہ کھڑے ہوئے تو بھائی صارف کی طاقت ہے نا شور مچا دیں ایک ہنگامہ ہو جائے گا وہاں پہ صحیح بات ہے دودھ دینے والا جو دودھ بیچ رہا ہے وہ تو ایک آدمی ہے تو صارف وہ دنیا کی یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی وہ قوت ہے جو جان کینیڈی نے کہا کہ سب سے بڑا گروپ ہے اور اگر یہ چاہے اپنی طاقت کا استعمال آج یورپ میں کوئی قیمت نہیں بڑھا سکتا صحیح بات ہے آج یورپ میں آپ چلے جائیں کوئی انڈے کی قیمت بڑھا دے یا انڈے کی قیمت بھی بڑھاتے ہیں اور 2 گندے انڈے بھی ڈالتے ہیں صحیح بات تو یہ وہ جو 110 روپے بیچ رہا ہے وہ 140 روپے پڑتا ہے 140 روپے یہاں پہ صورتحال بڑی مختلف ہے ہمیں صارف کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اپنی ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں ہر آدمی کا کردار ہونا صحیح ہے لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا کیا ہمیں اور اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو معیشت ہے جلد سے جلد بہتری کی جانب گامزن ہو سکے دیکھیں معیشت کی بہتری کے لیے جو ہمارے مینیجرز ہیں جو ہمارے فائننس مینیجر جس میں ہمارے فائننس منسٹر سمیت دیکھیں جو ابھی تمام اس کے اوپر جو ہے مشاورات کریں ہر بجٹ آنے سے پہلے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت اس کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اگر نہیں ہوگا کنزیومر ایسوسیشن کو لیں اسٹیک ہولڈرز ان کی ایک میٹنگ بنائیں اور جو ان کی وہ تجویز وہ دیں اس کو جو ہے شامل بجٹ کریں تب جا کے حکومت کا مورل بلند ہو سکتا ہے صحیح کوکب اقبال صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی اور اپنا بھرپور اچھا تجزیہ جو ہے عوام تک پہنچایا ہے یقین ہے ہمیں کہ معیشت میں جو ہے جلد سے جلد بہتری جو ہے وہ ضرور آئے گی اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہوا ہمیں ایک دن ضرور دکھائی دے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان